بہار کا معروف خطہ سیمانچل کے قریب پسماندہ اضلاع میں سے ایک سپول ضلع بھی ہے، جو کبھی تعلیمی، اقتصادی اور پچھڑے پن کی وجہ سے جانا جاتا تھا، جہاں طلبہ غریبی اور لاچاری کے سبب تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم تھے۔ اس خطے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مسلمان یہاں مسلسل مختلف مسائل سے دوچار رہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ طبقہ حکومت کی عدم توجہی کے باعث معاشی اور تعلیمی شعبے میں حاشیے پر رہا۔ آج اس علاقے کی تصویر بدلی سی نظر آتی ہے۔ اس خطے کے بچے اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور حالات حاضرہ کے تناظر میں تعلیم کی اہمیت سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ بھارت نیپال کی سرحد سے متصل سپول ضلع کے پرتاپ گنج کے مدھوبنی گاؤں میں 25 مارچ 1889 کا دن اہم مانا جاتا ہے، جب یہاں کے مسلمانوں کو تعلیمی اور معاشی پسماندگی کے دلدل سے نکالنے اور غریب و یتیم بچوں کو تعلیم سے روشناس کرانے اور علاقے کی تصویر بدلنے کے جذبے کے ساتھ جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے کی بنیاد علاقے کے معروف عالم دین مولانا مفتی محفوظ الرحمن عثمانی نے رکھی۔ کبھی بیابان سا نظر آنے والا یہ علاقہ مدرسہ قائم ہونے کے بعد آج ہرا بھرا اور سرشبد و شاداب نظر آتا ہے۔ امید کی کرن کے طور پر دیکھے جانے والا یہ ادارہ اب تعلیم کی کرنیں پورے خطے میں بکھیر رہا ہے۔ یہ ادارہ پورے خطے میں دینی تعلیم کی شمع روشن کر رہا ہے۔ ریاست کے دوسرے اضلاع و ہمسایہ ملک نیپال تک کے بچے اس ادارے میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ کبھی 13 بچے اور 3 اساتذہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے شروع ہوا یہ ادارہ مفتی محفوظ الرحمن عثمانی کی کڑی محنت و مشقت اور انتھک جدوجہد سے آج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں سینکڑوں بچوں کو مفت تعلیم کے ساتھ ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے علاوہ کپڑے اور علاج و معالجہ کا بہتر انتظام کیا گیا ہے۔ میرے والد صاحب 2012 میں انتقال ہو گئے تھے۔ جب میں مدرسہ آیا تو تعلیم کے ساتھ جتنے بھی اخراجات ہیں سب میرا مدرسہ پورا کرتا ہے۔ یہاں زیر تعلیم طلبہ کے لیے اہم یہ ہے کہ جامعۃ القاسم کی عالمیت کی سند کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد نے 12ویں کے مساوی قرار دے کر منظوری دے دی ہے۔ جامعۃ القاسم میں طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات کی تعلیم کا بھی مناسب اور معقول نظم ہے۔ نیز ادارہ ایسے طلبہ کی بھی مکمل پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے جن کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا ہو اور جو قدرتی طور پر معذور ہیں۔ ایسے طلبہ جامعہ میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس سے ان کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ ہماری تعلیم جامعۃ القاسم میں 6 سال سے جاری ہے۔ میں نابینا ہونے کے باوجود یہاں نورانی قاعدہ سے لے کر حفظ قرآن کریم مکمل کیا۔ الحمدللہ مجھے جامعہ نے اس لائق بنا دیا کہ اب دنیا کے کسی خطے میں جا کر قرآن کریم کا خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ کیا پڑھتی ہیں آپ؟ حفظ کرتی ہیں۔ کتنے پارے آپ نے حفظ کی ہیں؟ 1 پارہ۔ صبح کی کرنیں پھوٹنے سے پہلے طلبہ بیدار ہو کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے لیے علم نافع، ادارے کی ترقی اور ملک کی سلامتی کی ہر روز دعا کرتے ہیں۔ جامعہ کے احاطے کا منظر اس وقت پرکشش اور قابل دید ہوتا ہے جب تعلیم کے آغاز سے قبل ترانے کی صف بندی ہوتی ہے۔ تعلیم کا سلسلہ مسلسل دن بھر چلنے کے بعد دن میں کھانے کا نظم ہوتا ہے، جہاں بچوں کو قسم قسم کے لذیذ کھانے پروسے جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ چل پڑتا ہے جو دیر شام تک جاری رہتا ہے۔ شام کے اوقات میں طلبہ مدرسے کے احاطے میں ہی تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں تو کچھ مختلف کھیل کھیلتے ہیں، جن میں فٹ بال، کبڈی وغیرہ شامل ہے۔ جامعۃ القاسم کی لائبریری بھی اس خطے کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ یہاں 35,000 سے زیادہ کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ طلبہ اور اساتذہ پابندی سے شریک ہو کر اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ پابندی سے اس لائبریری کا رخ کرتے ہیں اور یہاں مختلف طرح کے علوم و فنون سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہاں طلبہ میں تعلیم کے ساتھ حب الوطنی کا بھی جذبہ پروان چڑھایا جاتا ہے، جس سے وہ دیگر ثقافتی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہاں اب روشنی ہے، اندھیرا نہیں، امیدیں ہیں، مایوسی نہیں۔ تاہم یہاں سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں طلبہ
تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک کے چنندہ اداروں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مدرسے میں عصری علوم کا بھی انتظام ہے، دونوں کا امتزاج ہے، نہ ہم کسی علم کے مخالف ہیں نہ کسی زبان کے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے طلبہ ہر میدان میں یہاں سے نکل کر کے کام کریں۔ 10,000 طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر کے ملک اور ملک کے باہر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جامعۃ القاسم میں بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب عظیم الشان و پرشکوہ جامع مسجد اپنی دیدہ زیب حسن و رعنائیوں کے باعث پورے بہار میں اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ مسجد 65,000 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے، جس میں بیک وقت 13,000 فرزندان توحید سجدہ ریز ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک تو صرف ابتداً اسکول رکھا تھا دینیات کے ساتھ، جو 7ویں درجے تک ہے، اور اس کا کمپیوٹر سینٹر ہے اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ اب جو ہے مولانا آزاد اسلامک اسکول، ٹیکنیکل سینٹر، الانسان کالج اور پولی ٹیکنک، اور اسی طرح سے انجینئرنگ کالج، اور بچیوں کے لیے جامعہ عائشہ صدیقہ، تمام طرح کی سہولیات سے آراستہ اس طرح کے ادارے کو قائم کرنا کمال تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑا کمال بنیادی سہولیات سے بالکل محروم علاقے میں دین کا مضبوط قلعہ بنانا ہے، اور وہ بھی ایسا علاقہ جس پر کسی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ دین و دنیا کی تعلیم کی روشنی سے سیمانچل و کوسی کا پورا علاقہ پوری طرح جگمگا رہا ہے۔ مفتی محفوظ الرحمان عثمانی نے جس تعلیمی ادارے کی شروعات 13 بچوں اور 3 اساتذہ کے ساتھ جھونپڑی سے کی تھی، آج وہ قلعہ میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کے سائے سینکڑوں طلبہ علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اکیلا چلا مسافر آج میرے کارواں ہو چلا ہے، جن کا مشن حاشیے پر کھڑے پسماندہ مسلم بچوں کی تعلیم کا بہتر نظم کرنا ہے، جو اس ملک کے مستقبل ہے۔ PTV بھارت کے لیے ضلع سپول بہار سے میں عارف اقبال۔